یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 اور 160 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور بہت سے فرقے بن گئے تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پائے گا اسی کے برابر، اور اس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں عام خطاب فرمایا گیا، مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور مسلمان سب اس میں داخل ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جس صراط مستقیم کی ہدایت تم تک پہنچ چکی ہے، اگر اس سے انحراف کرو گے اور اس سے روگردانی کرو گے تو جو انجام بد بتایا گیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کا غلط راستوں پر چلنا اور غلط راستہ اختیار کرنا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی آپ سے مؤاخذہ کیا جائے گا۔ پھر غلط راستے بھی وہ ہیں جو صراط مستقیم کے بالکل مخالف جا رہے ہیں، یا وہ راستے ہیں کہ جو دائیں بائیں لے جانے والے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر بھی گزرا کہ صراط مستقیم کے دائیں بائیں اور راستے ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، اور وہ فرمایا کہ شکوک و شبہات اور بدعات والے راستے ہیں۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ غلط راستے پر پڑ جانے والا اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دنیا کے اندر یہ برے اعمال کر رہے تھے، قیامت کے دن وہ سارے برے اعمال ان کے سامنے لے آئے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ابو داؤد اور ترمذی میں بروایت ارباز بن ساریہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نئی نئی طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور نیکی کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کا ایک
ضابطہ بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ میں کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اسے دیا جائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف اسی ایک برائی اور ایک گناہ کے برابر ہوگا، اس میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا رب یعنی تمہارا رب رحیم اور کریم ہے، جو شخص کسی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیک کام پر عمل بھی کر لیتا ہے تو پھر اس نیک کام پر اس کو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر کوئی برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ اس پر وہ عمل نہ کر لے، اور جو گناہ کا عمل کر بھی لے تو پھر ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو وہ توبہ کر کے مٹا دے تو پھر یہ گناہ بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس ضابطے کے بیان کرنے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی ٹھان لے، جو خود ہی ہلاک ہونا چاہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں بروایت ابو ذر ارشاد ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک گناہ اور ایک برائی کے برابر ہوتی ہے، اور میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین اس سے بھر جائے اور پھر بعد میں وہ مغفرت کا طالب ہو تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو توبہ کرنے سے وہ نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہے اور موت کے وقت تک وہ باقی نہیں رہتی۔ اور آیت مبارکہ میں جو خاص بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل لائے گا اور جو کوئی برائی لائے گا۔ مفسرین اس سے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کوئی نیک عمل ہو اور وہ اس کی موت کے وقت تک باقی رہے، یعنی جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے اعمال کر لیے جاتے ہیں جس سے وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر مداومت اور اس پر پختگی موت کے وقت تک ہونی چاہیے، اور وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کوئی برائی ہو گئی لیکن موت سے پہلے توبہ کر کے اس کو معاف کرا لیا تو اب وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہی، اب جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو یہ گناہ لے کر نہیں جا رہا بلکہ اپنی توبہ کو قبول کرا کر مغفرت کرا کر دنیا سے جا رہا ہے۔ تو نیکی ایک کرنا ہے اور ایک نیکی کی حفاظت کرنا ہے کہ اس نیکی کو ساتھ لے کر ہم نے آخرت میں اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے کسی بندے پر، گناہ گار سے گناہ گار بندے پر بھی زیادتی کا کوئی امکان اور تصور نہیں ہے۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جس چیز کو وہ زیادتی سمجھ رہے ہیں، یعنی آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، وہ زیادتی اور ظلم نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخرت میں نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے۔ جس طرح کی بدعمالیوں میں وہ مبتلا تھے، میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اور عرض کی کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ نجات پائے گی۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 6 کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے؟ وہ بھی اسی آیت کے مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، خواہ وہ الفاظ میں خواہ وہ معنی اور مفہوم میں۔ دوسرا، وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا۔ تیسرا، وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے اس شخص کو جسے اللہ نے ذلیل کیا اور ذلت دے اس شخص کو جسے اللہ نے عزت دی۔ چوتھا، وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا یا حلال کو حرام سمجھا۔ پانچواں، وہ شخص جس نے میری عطرت اور اولاد کی بے حرمتی کی، یعنی میری آل اولاد کی بے حرمتی کی۔ چھٹا، وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔